بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ ناظرین، 16 دسمبر کا دن پاکستان کی تاریخ میں سیاہ دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ 16 دسمبر 2014 کو 7 دہشت گردوں نے پشاور آرمی پبلک اسکول میں 140 معصوم نہتے بچوں کو خون سے نہلا دیا تھا۔ دہشت گردوں نے اس کارروائی سے پاکستانی قوم کو زخم پہنچانا چاہا، مگر وہ بزدل یہ نہیں جانتے کہ پاکستانی قوم پہلے سے زیادہ متحد ہو گئی ہے۔ 16 دسمبر کے حادثے کے بعد پاک فوج نے دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دیا ہے، دہشت گردوں کو چن چن کر ان کا خاتمہ کر دیا ہے۔ آج 16 دسمبر کے اس دن کے حوالے سے لفٹ اسلام آباد نے ایک سیرمنی کا انعقاد کیا ہے۔ ان کی یاد میں جو شہداء ہیں ان کے والدین کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، جو شہید ہیں ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں ان کے شرکاء سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے کیا جذبات ہیں۔ آج 16 دسمبر ہے اور یہ ہمیں یاد تازہ کر رہا ہے جو ہمارے APS کے بچوں کے ساتھ ان کی جو خون کی ندیاں بہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے ملک نے، ہماری فوج نے، ہماری حکومت نے جو ایک پروگرام کیا جس سے دہشت گردوں کو بالکل ختم کرنے کی عہد کر کے اور پیسفل ہم نے بنایا، اسی کے توسط سے یہ ایک پروگرام انہوں نے بنایا ہوا ہے، میں پاکستان ہوں اور امن میری پہچان۔ اس میں وہ تمام ادارے جو کہ ملک میں خوشحالی لا سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ لا سکتے ہیں، ان کا یہی مقصد ہوگا کہ ہم جو ہیں سکون اور ہماری جو عوام ہیں ان کو خوشحالی دیں۔ اور جب سکون اور خوشحالی آتی ہے تو آپ کے اندر انر آپ کی پیس آ جاتا ہے، امن آ جاتا ہے۔ اور امن آنے کے لیے آپ کو کبھی بھی کسی بھی کے بیہیویئر کو اپنانا نہیں ہے، آپ نے ان کے بیہیویئر سے اپنے آپ کو خراب نہیں کرنا ہے۔ تو یہ آج کا دن یہ ہمارا عہد ہے کہ ہم ایسے کام کریں جس میں ہم اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ایک آسانی پیدا کریں، جس میں ان کو سکون ملے، ان کی خوشحالی ہو، ان کے جو نفسیاتی پرابلمز کرونا کی وجہ سے بھی اتنے زیادہ لوگوں کے نفسیاتی پرابلمز ہو گئے، تو کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا ہو، ایسی سہل باتیں ان کی زندگی میں آئیں کہ وہ مطمئن ہوں اور ان کو سکون ملے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک ٹرینکویلٹی جو ہے وہ ان کے وجود میں آ جائے، اور وہ ہر ایک چیز سے خوش ان کے لیے ہر چیز خوشنما ان کے لیے لگے۔ 1940 کی قرارداد آپ دیکھ لیں، یہ ساری پرامن سٹرگل تھی۔ اسلام پاکستان دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور دونوں امن کی نشاندہی کرتی ہیں، امن کی ترجمانی کرتی ہیں۔ اور یہی جو آپ APS کا واقعہ، کچھ واقعے ایسے ہوتے ہیں ہسٹری میں، انسانوں کی تاریخ میں ایسے واقعے ہوتے ہیں جو تاریخ کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ جیسے میں نے بات کی 1940 کی قرارداد، پاکستان کی قرارداد، اس نے تاریخ کا رخ موڑا، پاکستانیوں کو، ہندوستان کے اس وقت پاکستانیوں کو ایک رخ دیا اور پاکستان حاصل کیا۔ اسی طرح APS نے تاریخ کا رخ موڑا، جو ہمارا پورا ایک امیج بلڈ ہوا تھا پوری دنیا کے اندر، جو انڈیا نے ہمارا امیج بلڈ کیا ہوا تھا کہ ہم ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہیں، ہم ٹیررسٹ پروڈیوسنگ اسٹیٹ ہیں، ہم سوسائڈل بمبرز پروڈیوس کرنے والی اسٹیٹ ہیں۔ اس دن کے بعد سے پاکستان کا نریٹو پوری دنیا میں چینج ہوا، پوری دنیا نے پاکستان کو امن کی طرف سے دیکھنا شروع کیا۔ اور یہ آج آپ کی مثال ہے کہ جس انڈیا نے پاکستان کو اکیلا کرنے کی کوشش کی، آج وہ اکیلا ہو گیا، صرف اور صرف ایک چیز کی وجہ سے کہ آپ لوگ پرامن رہے۔ آپ نے کہا کہ امن کو ہم نے فرسٹ چوائس دینی، اور یہی نعرہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کا تھا، جب وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ جنگ ہم پہ مسلط کی گئی ہے۔ پر جب اگر ایک دفعہ ہم پہ یہ مسلط ہو گئی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اسے نورد آزما کیسے ہونا ہے، اور ہم نے ہو کے دکھایا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہی پیغام ہمارا پوری دنیا کے لیے، یہی پیغام آج ہمارا افغانستان کی پیس پالیسی میں کامیاب ہو رہا ہے، جہاں پہلے رشیا، بعد میں امریکہ جہاں اپنی پوری عسکری قوت کے ساتھ ناکام ہوا ہے، وہاں ہمارے امن کا پیغام، ہمارے پرائم منسٹر کے امن کا پیغام آگے بڑھا ہے۔ آج طالبان، افغانستان گورنمنٹ، امریکن گورنمنٹ بیٹھ کے صلح کی بات کر رہی ہے اور آگے کی بات کر رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہم آگے چلتے رہیں گے۔ امن کے
एम्बेसडर्स बन के अमन को आगे की तरफ बढ़ा के अपने नेबर्स के साथ अच्छा सलूक रख के अमन का सलूक रख के इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम नई मंजिलें तय करें। पीएस के शुहदा के लिए ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन बच्चों की दर्जात बुलंद करे और हम अपनी माओं के दुख में बराबर के शरीक हैं। और जो दुश्मन ये समझते हैं कि ये कौम बुज़दिल है, हम उनको बता देना चाहते हैं कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। दहशतगर्दी की इस जंग में पाकिस्तान ने नाकाबिले फरामोश कुर्बानियाँ दी हैं, जैसा कि हमने 124 अरब डॉलर का नुकसान किया है, फाइनेंशियल लॉस किया है। उसके साथ तकरीबन 6000 पाकिस्तानी फ़ौजियों ने अपनी जान कुर्बान की है एंड देर मोर देन 50,000 सिविलियंस जिन्होंने जानें कुर्बान की, जो शहीद हुए हैं इसमें। स्टिल जो हमारे दुश्मन अनासिर हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट का लेबल दिया जाए। और यहाँ पे मैं ये बात बताती जाऊँ कि पाकिस्तान उन ममालिक में से है कि जो दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है और दूसरे नंबर पे इसमें मौजूद है। आज वक्त आ गया है कि हम सब मुत्तहिद हों और दुनिया को एक अमन का पैगाम दें। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है पीस विद लिफ्ट, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक, जैसा कि रियासत मदीना के असूलों को साथ लेके चलते हुए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जैसे उन्होंने मदीना के शहर को अमन का शहर करार दिया था, इसी तरह हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाया जा सके। हमारा ये प्रोजेक्ट पीस विद लिफ्ट, इसमें हमने इस्लामाबाद के 10 लाख लोगों से एक पीस पिटिशन पे साइन कराने हैं, जो है मैं पाकिस्तान हूँ और अमन मेरी पहचान है। इसका पर्पज़, मोटो, एम सिर्फ यही है कि हम दुनिया के सामने पाकिस्तान का एक पूरा अमन चेहरा ला सकें। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव, स्ट्रॉन्गर और एक पीसफुल जो चेहरा है वो हम दुनिया के सामने लेके आएँ। इस प्रोजेक्ट में जहाँ पे हम ये कोशिश कर रहे हैं, वहाँ मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि जब हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो हमें पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आई, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने हमें कहा कि मैम आप हमें इस चीज़ का भी यकीन दिलाएं कि अगर कोई हमारी अर्ज़ पाक को मैली आंख से देखेगा तो आप हमारे दुगनी ताकत से उसका जवाब देंगे। और हमारा जवाब यही था कि इंशाल्लाह आप हमें सबसे आगे पाएंगे। इसके अलावा हम ये भी कहना चाहते हैं, हम दोबारा ये कहते हैं कि हम पुरअमन हैं और हम पुरअमन ही रहेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमारी अर्ज़ पाक की तरफ मैली आंख से देखा तो हमारी फ़ौज को भी सरप्राइज़ देना आता है और दुश्मन ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि द टी वॉज फैंटास्टिक। खैर, इन दी एंड मैं लास्टली एक पैगाम के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगी कि सारे गम सारे गिले शिकवे भुला के उठो, सारे गम सारे गिले शिकवे भुला के उठो, दुश्मनी जो भी है इसे मिटा के उठो। अब अगर एक ना हुए तो मिट जाओगे, अब अगर एक ना हुए तो मिट जाओगे, खुश्क पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। कुफर दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफर दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, तुम अगर निकल आओ नाराए तकबीर के साथ। तुम जो चाहो तो दुनिया को हिला सकते हो, फतह की एक नई तारीख लिख सकते हो। तुम जो चाहो तो अब भी सब संवर सकता है, दुश्मन दीन का शराजा भी बिखर सकता है। 2014 में 16 दिसंबर जो है एक सुबह ऐसी भी थी जो हम सब पाकिस्तानियों के लिए क़यामत बन के टूटी थी। हमारे कई सौ बच्चों को जो है वो शहीद किया गया था और जब इस तरह की कोई कुर्बानी हो फ़ौज की तरफ से, सिविलियंस की तरफ से, तो उसको हमेशा जो है वो याद रखा जाता है। ऐसी ही कुर्बानियाँ जो है वो मुल्कों की तारीख जो है वो लिखती हैं और आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उन्हीं बच्चों को याद करने के लिए और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ऐसी सुबह जो है वो दोबारा पाकिस्तान या किसी भी मुल्क को ना दिखाए। दहशतगर्दी तो आपको पता है कि जी पूरी दुनिया में जो है वो हर मुल्क में होती है, लेकिन बाज़ों का दहशतगर्दी में भी इस तरह की लिमिट क्रॉस कर दी जाती है कि जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं उनको ज़्यादा परेशानी का सामना होता है। जिस तरह से ये बच्चे हमारे जो हैं वो शहीद हुए थे, तो आज की जो तकरीब है ये इसी सिलसिले में कि उन बच्चों को याद किया जाए और उनके लिए दुआ की जाए और ये दुआ भी की जाए कि दोबारा इस तरह का कोई दिन हमें ना देखना पड़े। देखिए, लिफ्ट इस्लामाबाद का जो हमारा एक विज़न है उसमें एक पीस, अमन और पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया के सामने लाना और इस लेबल को जो है वो अपने से धोना कि जी हम लोग जो है वो कतन दहशतगर्द नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान तो हमेशा जो है वो दहशतगर्दी के लपेट में रहा है और जहाँ पर इसने जो है वो दहशतगर्दी से इनकार किया है वहाँ पर इसने कुर्बानियाँ भी दी हैं और 124 अरब डॉलर का नुकसान तो सिर्फ हमने अपना फाइनेंशियल लॉस पाकिस्तान ने जो है वो किया है जो दहशतगर्दी की जो जंग है इसमें। और उसके अलावा हमारे 6000 फौजी जो हैं वो इसमें शहीद हुए, 50,000 सिविलियंस ने जो वो इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं और उसके बावजूद हमेशा पाकिस्तान के ऊपर एक लेबल होता है कि जी पाकिस्तान जो वो दहशतगर्द मुल्क है। और लिफ्ट का विज़न ये है कि जी पाकिस्तान का जो असल चेहरा है, जो पुरअमन चेहरा है वो लोगों के सामने लाया जाए
اور اسی سلسلے میں ایک جو پروجیکٹ ہم نے ابھی لانچ کیا ہے اس کا نام ہے پیس امن، جس میں صرف اسلام آباد کے ایک شہر، پاکستان کے ایک شہر سے جو 10 لاکھ لوگ اس چیز کے بعد دستخط کریں گے کہ ہم پرامن ہیں، ہم پاکستان کی پہچان ہیں، اور اس کو جو وہ ساری دنیا کے سامنے ہم لے کر آئیں گے، گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کو جو وہ ہم انٹر کروائیں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا تک یہ پیغام چلا جائے کہ ہم پرامن ہیں، قطعاً ہم دہشت گرد نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اوپر تو الٹا دہشت گردی جو ہے وہ اس کو امپوز کیا جاتا ہے۔ سر آج کا ایونٹ چونکہ دیکھیں پاکستان کی 73 سالہ تاریخ کے اندر بہت سارے حادثات پیش آئے ہیں، کچھ آسمانی آفات تھیں، کچھ جنگ و جدل کی وجہ سے دشمن ملک نے ہم پہ جو جنگیں مسلط کی اس کی وجہ سے تھیں، اور کچھ جو ناقابل فراموش واقعات ہیں نا، وہ در حقیقت جو ہم پر ایجنسیوں کی طرف سے یا دشمن ممالک کی طرف سے دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں ان سے پیدا ہوئی ہے۔ اور ان حملوں میں جو سب سے زیادہ کربناک واقعہ ہے وہ APS پشاور کا واقعہ ہے، کیونکہ جہاں ہم ایک طرف سقوط ڈھاکہ کا غم منا رہے تھے تو دوسری طرف سیم اسی دن میں جو ہے اسکول میں حملہ آور داخل ہوتے ہیں اور 144 خاندانوں کو تکلیف دے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ تکلیف ہے جو تا قیامت بھولی نہیں جا سکتی۔ ہمیں آج کے دن اکٹھے ہونے کا جو ہمارا یہ مقصد ہے، اور ہم ہر سال 2014 کے بعد میں اکٹھے ہو رہے ہیں، تو ہم در حقیقت دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے اس بزدلانہ حملے سے، دشمنوں کے اس بزدلانہ حملے سے ہم کہیں کمزور نہیں پڑے، ہم کہیں ٹوٹے نہیں ہیں، ہماری صفیں پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہیں، اور ہمارے وہ بچے بھی جو معصوم بچے تھے، جو دہشت گردی یا جنگ کے اثرات سے واقف نہیں تھے، تو انہوں نے در حقیقت انہوں نے اپنی طرف سے تو ہمیں ختم کرنے کی اور ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارا بچہ اپنے اندر مضبوط ہو گیا، اور اس کے دماغ میں یہ سوچ آ گئی کہ ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ جن میں ہمیں آئندہ وقت میں اقوام عالم میں رہتے ہوئے بہت ساری جگہوں پر ان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کو یہ احساس ہوا کہ وہ ایک مسلمان بچہ ہے، ایک پاکستانی بچہ ہے، اور اس نے اپنی سرحدوں کی اور اپنے ایمان کی دونوں کی حفاظت کرنی ہے اور کسی سے نہیں ڈرنا، اور اس لڑائی کو تا قیامت اگر جاری رہے تو تا قیامت بھی اپنی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے جاری رکھنا ہے۔ یہ جو ایونٹ ہم آج کر رہے ہیں اس کا پرپز یہ ہے کہ ہم دنیا کو امن کا میسیج دیں۔ آج کے دن ہم بتائیں کہ ہماری قوم آج بھی متحد ہے اور ہم مل کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم پھر بھی پرامن قوم ہیں اور ہم امن کا پیغام دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا پروجیکٹ ہے پیس ود لک کے نام سے ہے۔ اس میں اسلام آباد سے 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پیس پٹیشن میں پاکستان ہوں اور امن میری پہچان ہے، اس پہ سگنیچرز کریں گے، اور اس میں جو ہے اس کا انوگریشن جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب نے کیا ہے، اور اس میں جو ہے آن 21 سپٹمبر انٹرنیشنل پیس ڈے ہم ریکویسٹ کریں گے پرائم منسٹر عمران خان سے کہ وہ فائنل اس پہ سائن کر کے اس کو کلوز کریں۔ اور اس پروجیکٹ کا پرپز بھی یہی ہے کہ ہم دنیا کو امن کا، محبت کا پیغام دیں کہ پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے اور ہم پاکستان کا ایک پیسفل امیج دنیا کے سامنے لے کے آ سکیں۔ 16 دسمبر 2014 یہ وہ غمناک اور دردناک دن ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی المناک دن ہے۔ آج 6 سال ہو گئے ہیں APS پشاور پر دہشت گردوں نے اٹیک کیا تھا۔ کوئی 7 دہشت گرد اس کے پچھلی عقب سے داخل ہوئے تھے اسکول میں، اور انہوں نے جا کر پہلے وہاں کے ہال میں بچوں کے اوپر فائرنگ کھول دی، اس کے بعد کلاس رومز میں گھسے، وہاں پر بچوں اور ٹیچرز کو نشانہ بنایا، اور وہ پھول سے بچے، ان میں زیادہ تر جو تقریباً 132 بچے تھے جو کہ ان کی عمریں 9 سے 18 سال کے درمیان تھی۔ اور آپ یقین کریں، کیونکہ میں خود پشاور کی رہنے والی ہوں اور وہاں کے لوگوں کو جانتی ہوں، اور اس وقت کی تکلیف میں آج بھی محسوس کر رہی ہوں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ 10 بچے شہید، 20 بچے شہید، 80 تک جب پہنچے تو آپ یقین کریں پورا شہر رو رہا تھا، اور سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اندر سے مسلسل دھماکوں کی آوازیں تھیں، اندر سے مسلسل فائرنگ کی آوازیں تھیں، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ماں باپ پاگلوں کی طرح دوڑ رہے تھے۔ تو وہ دن ہم سے نہیں بھولتا۔ یہ ایک ایسا دشمن کی طرف سے ایک ایسا اٹیک تھا جو کہ بچوں کو نشانہ بنا کر انہوں نے پوری قوم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی۔
تو ہم آج بھی وہ چیز محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم ایک امن پسند قوم ہیں. ہمیں دنیا کو یہ باور کروانا ہے کہ یہ اس میں دہشت گردی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. دہشت گرد باہر سے آ رہے ہیں، باہر سے وہ ایسے مذموم عزائم لے کر آ رہے ہیں، اور اگر ہمارے بچے اس میں شہید ہوئے تو شکر الحمدللہ پاکستان آرمی نے اس کا بدلہ بھی لیا، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا. ان میں سے ایک نے تو خود ہی اپنے آپ کو اڑا دیا تھا دھماکے سے، باقی 6 دہشت گردوں کو مار بھی دیا تھا. پھر اس کے بعد جو سہولت کار تھے ان کو بھی پکڑا گیا. تو ہمیں پورا بھروسہ ہے اپنی عوام پر، اپنی قوم پر، اپنے فوج پر، کہ وہ انشاءاللہ پاکستان کو کبھی بھی آئندہ ایسے حالات سے بچائیں گے، اور اس تکلیف کو انشاءاللہ ہم دوبارہ نہیں دیکھیں گے. اور ہم اپنے والدین کے ساتھ، ان سروائیورز کے والدین کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں، ان کے دکھ درد میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کے بچوں کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے. اچھا، سب سے پہلے جی آپ کو حق کی آواز بلند کرنے پہ اور حق کو ساتھ چلاتے ہوئے 10 سال آپ کو بہت بہت مبارک ہو جی. اور ہم امید کرتے ہیں آپ اسی طرح آگے کی طرح رواں دواں رہیں گے اور اسی طرح محنت کریں گے اور حق کی آواز اٹھاتے رہیں گے. سیکنڈلی بڑا اچھا انیشیٹو ہے، بڑا اچھا پروجیکٹ ہے لفٹ پاکستان کا، اور انہوں نے امن کو ایک آواز دی ہے، امن کا ایک میسیج پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں اسلام آباد کی وساطت سے. ہم اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. اور جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان اور امن دونوں ایک ساتھ ہیں، جس طرح ہم ہمیشہ اسلام، جہاں بات اسلام کی ہوتی ہے دوسرا نام جو امن کا آتا ہے، اسلام ہے، جو ہمارا مذہب اسلام ہے، اس کی جو اگر سب سے پہلی پریچنگ تھی وہ امن کی تھی، اور جس کی بیس پہ آج اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. جی ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. 16 دسمبر کے حوالے سے پوری قوم پہلے سے زیادہ متحد ہے. آج کے دن ہم ان تمام شہداء کو جو APS کے شہداء ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان والدین کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن کے بچے اس دہشت گردی کی بھینٹ چڑھے. آپ بھی ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے.